اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فتذکروا فی الخیر والشر ولہم۔ ناظرین کا سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 235 کا چوتھا حصہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے اس خطبے کی جو وضاحت کی تھی، آگے اس خطبے میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان عذابوں اور سختیوں اور آفات سے بچتے رہنے کی کوشش کرنا جو تم سے پہلے والی امتوں پر ان کی بدکاریوں اور مذموم اعمال کی وجہ سے نازل ہوتی رہی ہے، اور ان کے اچھے اور برے اعمال و حالات کو یاد کیا کرو اور ان پر اپنے اعمال کو جانتے رہو اور ان کے مانند ہو جانے سے ڈرتے رہو۔ چنانچہ جب تم ان کے اچھے اور برے حالات پر غور و فکر کر لیا کرو اور دونوں قسم کے حالات کا فرق دیکھ لیا تو اب تم صرف ان حالات پر کاربند ہو جاؤ جن کے نتیجے میں انہیں عزت اور برتری حاصل ہوئی تھی، اور جن کی وجہ سے ان کے دشمن ان سے دور اور ناکام رہے تھے، اور جن کی وجہ سے ان میں خیر و عافیت اور تندرستی و توانائی قائم رہتی رہی، اور نعمتیں اور مسرتیں ان کے ساتھ فراوانی سے ہم سفر رہیں، اور بزرگی و سرفرازی نے اپنے رشتے ان سے استوار کر لیے۔ اور ان اعمال و افعال میں سے بھی یہ بھی تھے کہ انہوں نے پھوٹ ڈالنے اور تفرقہ اندازی سے اجتناب کیا، اور انہوں نے آپس میں الفت اور وابستگی کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اور اسی پر ایک دوسرے کو ابھارا اور قائم رکھتے تھے، اور الفت و وابستگی کی وصیت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی تم ان تمام کاموں سے بچتے رہو جنہوں نے ان کی کمر کی ہڈی کو توڑا اور ان کی طاقت کو ضعیفی میں بدل دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے دلوں میں کینہ رکھا اور سینوں میں بغض کو جگہ دی تھی، اور آپس میں تعاون اور مدد سے روگردانی کر لی تھی، اور اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کی پشت پناہی بند کر دی تھی۔ ساتھ ہی ماضی میں گزرے ہوئے اپنے پہلے کے مومنین کے حالات و واقعات و اعمال پر غور و فکر کرو کہ وہ کون کون سی اور کیسی کیسی بلاؤں اور آزمائشوں میں مبتلا رہتے چلے گئے۔ کیا وہ مومنین باقی لوگوں سے زیادہ بوجھ میں دبے ہوئے اور بے بس نہ تھے، اور تمام بندوں سے زیادہ جفاکشی اور بلاؤں میں مبتلا نہ تھے، اور تمام دنیا والے لوگوں سے تنگی اور مصیبت کے حال میں نہ تھے؟ چنانچہ اس زمانے کے فرعونوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا، اس لیے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا رکھا جاتا تھا اور انہیں مصیبت کے کڑوے گھونٹ پلائے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ مسلسل تباہی اور ہلاکت کی ذلتوں سے گھرتے اور غلبہ و تسلط کی رسوائیوں میں مبتلا رہتے چلے گئے، اور ان تکلیفوں کو دور رکھنے کی کوئی چال ان کے قابو میں نہ تھی، اور وہ ان حالات سے دفاع اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہ پاتے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ وہ مومنین اللہ کی محبت کی خاطر اذیت اور تکالیف پر پوری کوشش اور محنت سے صبر کیے جا رہے ہیں، اور اس کے خوف سے مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، تو اللہ نے مصیبتوں اور بلاؤں کی بھرمار کو ختم کر کے ان کے لیے سہولت کی راہیں کھول دی، اور ذلت کی جگہ ان کے لیے عزت کو بدل دیا، اور خوف و ہراس کی جگہ
امن و چین عطا کر دیا۔ پھر کیا تھا، وہ تو بادشاہ اور حکمران بن گئے اور مشہور معروف امام و رہنما بن کر ابھرے، اور عزت و سرفرازی و سربلندی اللہ کی طرف سے ان تک پہنچ گئی جیسے عزت و سربلندی کی انہیں امید بھی نہ تھی۔ غور کرو کہ اس زمانے میں ان کا کیا حال تھا جب ان کی جماعتیں متحد تھی اور ان کی خواہشیں ہم آہنگ تھی اور ان کے دل اعتدال پر تھے اور ان کے ہاتھ تعاون کرتے تھے، ان کی تلواریں ایک دوسرے کی نصرت کرتی تھی اور ان کی بصیرتیں برے سرکار تھی اور ارادے ایک سے تھے۔ کیا اس حالت میں وہ لوگ ساری دنیا کے علاقوں کے پالنے والے رب نہ تھے اور پوری کائنات کی گردنوں پر سوار بادشاہ نہ تھے؟ چنانچہ غور کرو کہ آخر میں جا کر ان کا کیا حال ہو گیا جب ان میں پھوٹ پڑ گئی، فرقہ بندی ہو گئی، الفت بکھر گئی اور کلمہ میں اختلاف پیدا ہو گیا اور دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، اختلاف میں بہت سے شعبے بنا لیے اور مختلف پارٹیوں میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگے، تو آخر اللہ نے ان کی عزت اور بزرگی کا لباس چھین لیا اور نعمتوں کے وسائل و ذخیرے کو واپس لے لیا، اور اب تمہارے اندر ان کی عبرت انگیز کہانیاں سبق حاصل کرنے والوں کے لیے سامان عبرت بن کر رہ گئی۔ اسی سلسلے میں تم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹوں پر نظر ڈالو، ان کے حالات بھی کس شدت سے ملتے جلتے ہوئے اور ان کی مثالیں کتنی ایک دوسرے سے مشابہ و قریب ہیں۔ لہذا تمہیں جن حالات پر توجہ دینا، غور کرنا، سبق لینا ہے، وہ حالات ہیں جو ان میں تفرقہ اور پھوٹ پڑ جانے کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ تم ان راتوں پر نظر ڈالو جب ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر ان پر رب بنے ہوئے تھے۔ وہ بادشاہ انہیں دنیا کے سبززاروں سے، عراق کے دریاؤں اور سمندروں سے، آباد و شاداب علاقوں سے نکال کر خاردار جھاڑیوں میں، طوفانی ہواؤں اور بے روک آندھیوں والے بیابانوں میں اور خوراک نہ مل سکنے والے ریگستانوں میں ڈھکیلتے اور ہانکتے رہتے تھے۔ چنانچہ انہیں فقیر و مسکین اور نادار اور خلاش اور زخمی اور بیکار، اونٹوں کا چرواہا اور بالوں کی جھونپڑیوں کا باشندہ بنا کر چھوڑے دیتے تھے۔ ان کا علاقہ ساری امتوں سے ذلیل تر تھا اور ان کے ٹھہرنے کے مقامات خشک سالیوں سے تباہ حال تھے۔ کوئی ایسا صاحب اثر نہ تھا جو انہیں اس حال سے نکالنے کی دعوت دیتا اور اس کے بازو میں پناہ لے سکے، اور نہ کسی صاحب عزت اور غلبہ والے شخص کی الفت و محبت کا سایہ موجود تھا جس پر یہ لوگ بھروسہ کر لیتے۔ چنانچہ ان کے حالات بے چینی سے لبریز اور ناقابل اطمینان تھے، اور ان کے ہاتھ الگ الگ اور بے سکت تھے۔ ان کی کثرت میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی، وہ ازلی بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا تھے اور ان پر جہالت کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ ان کی یہاں بیٹیاں سخت اذیت میں مبتلا تھی اور ان میں ہر طاقتور معبود واجب الاطاعت تھا، اور وہاں ماؤں اور رحموں کا احترام ختم کر دیا گیا تھا، اور لوٹ مار و قضا کی پھیلی ہوئی تھی۔ اب تم ان کی اس حالت کو سامنے لاؤ جب اللہ نے انہیں نعمتوں کے مواقع دیے تھے، اور اس وقت کے حالات پر غور کرو کہ جب اللہ نے ان میں اپنا رسول مبعوث کیا تھا اور انہیں عن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت کا فرمان بردار بنایا اور انہیں ان کی دعوت پر مجتمع کیا اور ان میں باہم الفت و وابستگی پیدا کی، پھر کس طرح نعمتوں نے ان پر عزم و کرامت کے بازو پھیلا دیے اور اس کے اوپر خوشحالی کی نہریں بہا دی، اور حضرت کی شریعت نے انہیں اپنی برکت سے استفادہ کیے کے لیے ہر طرف سے گھیر لیا۔
چنانچہ شریعت کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے صبح کرتے تھے اور ان کی زندگی کے دوران خوشحالیوں اور عیاشیوں میں مگن رہتے تھے۔ یقیناً ایک زبردست و غالب سلطان کے زیر سایہ ان کے تمام کام اور کاروبار مستحکم ہو گئے، اور ان کے حالات کی درستی نے انہیں غالب رہنے والی عزت کی پناہ میں دے دیا، اور ایک مستحکم بادشاہت کے ماتحت ان کے تمام کام اور معاملات سہولت سے انجام پانے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ سارے عالمین پر حکمران بن گئے، اور زمین کے تمام اطراف اور علاقوں میں انہیں بادشاہ مانا جانے لگا۔ اب ان لوگوں کے کاموں کے مالک بن گئے جو کل تک ان کے مالک تھے، اور اب ان پر احکام نافذ کرنے لگے جو کل تک ان پر حکم چلاتے تھے۔ اب نہ ان پر نیزہ چلایا جا سکتا ہے اور نہ ان پر پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ خبردار ہو جاؤ کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو سلسلے اطاعت سے چھڑا لیا، اور تم نے اس قلعے میں سرنگ لگا لی جو اللہ نے زمانہ جاہلیت کے احکام سے حفاظت کے لیے تمہارے گرد بنایا تھا، اور یقیناً اللہ پاک نے اس امت کی ایک جماعت پر احسان کیا تھا کہ جن کے درمیان رشتہ محبت و الفت کی اسی رسی کا معاہدہ اور بندھن باندھا تھا۔ یہ الفت کی وہی رسی اور معاہدہ ہے جس کے سایہ میں لوگ منتقل ہوتے ہیں اور اس کے پہلو میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی قیمت کو ساری مخلوقات میں سے کوئی ایک بھی نہیں پہچانتا، اور یہ اس لیے کہ وہ ہر قسم کی قیمتوں سے بڑھ کر اور سب سے اہم ہے، اور ہر قسم کی بزرگ سے بزرگ تر ہے۔ اور یہ جان لو کہ تم لوگ ایمان لانے اور ہجرت کر لینے کے بعد پھر ہجرت و ایمان سے خارج ہو کر جاہلیت کے حکم میں داخل ہو گئے ہو، اور اسلامی ولایت میں داخلہ کے بعد مخالف گروہ بن گئے ہو۔ تم صرف اسلام کے نام سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہو، اور تم اسلام کو نہیں پہچانتے سوائے اس کے کہ ایک رسمی صورت اختیار کر رکھی ہے۔ تمہارا قول یہ ہے کہ آگ میں کود پڑیں گے مگر آر کو برداشت نہ کریں گے۔ اس قول کی پشت پر تمہاری اسکیم یہ ہے کہ تم اسلام کی توہین کر کے اس کا عہد توڑ کر اسے منہ کے بل اوندھا کر ڈالو۔ تم وہ عہد توڑنا چاہتے تھے جسے اللہ نے زمین پر تمہارے لیے محترم بنایا تھا، اور مخلوقات کے درمیان اسے امن قرار دیا تھا۔ اور خبردار رہو کہ تم نے اگر اسلام کے سوائے کسی اور سے پناہ چاہی تو پھر تم سے اہل کفر جنگ کریں گے، اور پھر اس صورت میں نہ تو جبرائیل اور میکائیل ہوں گے اور نہ مہاجرین و انصار ہی ہوں گے کہ تمہاری نصرت کر سکیں، سوائے تلواروں کو کھڑکانے کے اور کوئی چارہ کار نہ رہے گا، یہاں تک کہ اللہ ہی تمہارے درمیان اپنا حکم جاری کر دے گا۔ اور یقیناً ایسی صورتوں کے لیے تمہارے پاس اللہ کے عذاب کے بلاؤں اور سختیوں کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور اس کے تباہ کر ڈالنے والے دن اور واقعات بھی تمہارے سامنے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ